سعدیہ انصاری صاحبہ، سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا کہ اخوت اور بھائی چارگی آج کا ہمارا موضوع ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اخوت اور بھائی چارگی سے کیا مراد ہے، اور پھر اسلام کے حوالے سے اس کی اہمیت بیان فرما دیجیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اخ بھائی کو کہتے ہیں، جیسے ہم عربی میں پکارتے ہیں یا اخی، اے میرے بھائی جی، اور اس کے معنی بھائی ہیں، اور اخوت اگر ہم کہیں گے تو اس کے معنی ہیں بھائی چارگی کے۔ بردرہڈ بھی کہتے ہیں اس کو، فریٹرنیٹی بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ اخوت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے تمام جو افراد ہیں ان کے درمیان میں باہمی بھائی چارہ ہو۔ عالم کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے درمیان باہمی تعلق کی بنیاد جو ہے للہیت پر ہو، محبت پر ہو، خیر خواہی پر قائم ہو، اس کو ہم اخوت اسلامی کہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، انما المؤمنون الاخوہ، تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حضور پرنور علیہ السلام کی ایک بہت ہی مضبوط یہ حدیث ہے جو کہ اس چیز کو بیان کرتی ہے، بھائی چارگی کو، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ ہرگز جو ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ خود اس پر ظلم ہو جائے تو اس کی مدد کرتا ہے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، اور اس کی ہرگز تحقیر نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یعنی کہ تقوی جو ہے وہ یہاں دل اس کا مقام ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی جو ہے وہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ، اس کی جان پر حرام ہے، اس کے مال پر حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت پر حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس کی جان کی، اس کی مال کی حفاظت کرے، یہ اور ہرگز حقیر نہ جانے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ گویا اخوت اور محبت کی بنیاد ہی جو ہے وہ ایمان ہے اور اسلام ہے، یعنی سب کا رب ایک، سب کا رسول ایک، سب کی کتاب ایک، سب کا دین ایک، اور وہ دین اسلام ہے۔ بے شک۔ بخاری شریف کے ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے مستحکم عمارت کی، مسلمانوں کی، کہ مسلمان ایک مستحکم عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنی مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اشارہ فرمایا کہ اس طرح سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ جس طرح سے ایک مستحکم عمارت جو ہے وہ اینٹوں سے مل کر بنتی ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کو قوت دیتی ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ جب دوسری اینٹ کے ساتھ جڑتی ہے تو اسی طرح سے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مسلمان جڑے رہیں۔ اور پھر یعنی اس میں تیسری حکمت بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ بکھری ہوئی اینٹیں جس طرح سے باہم جڑ کر ایک مضبوط عمارت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کا مقام ہے اور اسی طرح سے ان کو جڑے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ ہمیں بچپن سے یہ کہا کرتے تھے، اور یہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن جب اس کو جوڑ لیا جائے تو یہ ایک مضبوطی، اور اس پر ایک شعر بھی ہے جو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی قوت کا راز جو ہے وہ ان کے جڑنے میں ہے، ان کے جڑنے میں ہے، اور جڑنے کی حقیقت کو حضور پرنور علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے فرمایا۔ سبحان اللہ۔